المؤمن وجنۃ الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر کافر عیش و آرام میں ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے نوجوان یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو رات دن اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں اور رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن بہترین کار کس کے پاس موجود ہے؟ غیر مسلم کے پاس موجود ہے۔ بہترین مکان کس کے پاس موجود ہے؟ غیر مسلموں کے پاس موجود ہے۔ یعنی تمام برادری جو مسلمان کے علاوہ ہے، بہترین ایئر کنڈیشن روم ہے، ہر چیز کی فراوانی ان کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں تم کو ملے یا نہ ملے، تمہیں تو اصل نظر کس کی طرف رکھنی ہے؟ آخرت کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ جتنا دنیا میں مل رہا ہے اس کے اوپر صبر کر لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اگر انسان دنیا کے اوپر یعنی اس دنیا کے اندر جتنا مل جاتا ہے، چند روزہ زندگی ہے، انسان کو اگر 50 سال کی زندگی مل رہی ہے تو 25 سال اس کے سونے میں گزر جائیں گے، اور 10 سال سے پہلے انسان کوئی کام کرتا بھی نہیں ہے، اور 25 میں سے 10 اور نکال کے 15 سال بچتے ہیں۔ ان 15 سال کے لیے انسان مارا پھر رہا ہے، رات دن انسان محنتیں کر رہا ہے کہ میرے لیے بہترین گاڑی ہو، میرے لیے بہترین مکان ہو، کھانے کے لیے بہترین نظم ہو، ہر طرح کی چیزیں میرے پاس اچھی سے اچھی ہو۔ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اصل چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے اس چیز کے پیچھے آپ کو پڑنا ہے۔ اگر آپ اس دور کے اندر سب سے اہم چیز اگر آج چلی ہوئی ہے، اپنے بچوں کو تعلیم سے آغاز کرو۔ مسلمانوں کے سب سے زیادہ بچے آج گلیوں میں گھومتے نظر آ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے، بس صرف بچے بنا دیے گئے اور گلیوں میں چھوڑ دیے گئے۔ انہیں یہ نہیں پتا ہے ہمارے بچے چوری کر رہے ہیں، کسی سے زبان درازی کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، چغل خوری کرتے گھوم رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے پھر رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا ہے۔ تعلیم سے اپنے بچوں کو آغاز نہیں کریں گے، تعلیم سے اپنے بچوں کو بالکل دور رکھا جائے گا، ان کو تعلیم سے بالکل بہرا رکھا جائے گا۔ اور جو قوم تعلیم کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، دنیاوی اعتبار سے وہی قوم ترقی کرتی ہے۔ جو قوم بھی تعلیمی اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھائے گی، آج مسلمانوں کی حالت تو یہاں تک بنی ہوئی ہے، اگر کسی کو پردھان بھی بنائیں گے تو اس شرط پر بنائیں گے کہ ہمارے جو آپس کے جھگڑے ہوں گے، اور جس وقت ہم تیرے دروازے پر اپنا مقدمہ لے کر کے پہنچیں گے، اپنا جھگڑا لے کر کے پہنچیں گے، تجھ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اگر کسی کو منتری کو ووٹ دیں گے، کسی کو MLA کو ووٹ دیں گے، تو صرف اس بنیاد پر ووٹ دیں گے کہ جس وقت ہمارے آپس کے جھگڑے ہوں گے اور ہم اپنا جھگڑا لے کر کے اس منتری کے پاس پہنچیں گے اور وہاں جا کر کے یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ غیر مسلموں کی حالت دیکھو، غیر قوم کیا کہتی ہے؟ غیر قوم اگر کسی کو ووٹ دیتی ہے تو سب سے پہلے اس سے عہد و پیمان کرتی ہے کہ بتاؤ ہمارے بچوں کی کتنوں کی نوکری لگواؤ گے، ہمارے بچوں کو کتنوں کو پولیس میں بھرتی کراؤ گے، ہمارے بچوں کو کتنے کو یعنی دوسری قوم کے عہدوں پر اسی طریقے سے دوسرے عہدوں پر پہنچاؤ گے۔ آج مسلمان کی سوچ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ مسلمان اگر ووٹ بھی دے رہا ہے تو صرف اس نیت سے دے رہا ہے کہ ہمارے جھگڑوں کو ہمارے درمیان وہ فیصلہ کرے گا اور منتری ہمارے ساتھ کھڑا نظر آئے گا، اور غیر قوم صرف اسی وجہ سے آج آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مسلمان اگر سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ عہد نبوی کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کے پاس جو اس وقت میں مال کی فراوانی ہے، اتنی فراوانی مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں رہی ہے۔ جتنا مال آج موجود ہے، ہر مسلمان وہ ہے، جتنے نوجوان شادی شدہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے شاید کوئی ایسا ہو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو، اور شاید ہی اس پورے محلے کے اندر صرف چند آدمی ایسے نظر آئیں گے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اکثر و بیشتر قوم وہ نظر آئے گی آج مسلمانوں کے اوپر سب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ یعنی اتنی مال و دولت اور اتنا زیادہ مال مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں رہا ہے، لیکن آج سب سے زیادہ مال کو اگر خرچ کیا جا رہا ہے تو اگر مسلمان مال خرچ کر رہا ہے تو سب سے زیادہ مال اس کا تھانوں میں جا رہا ہے، پولیس والوں کے پاس جا رہا ہے، اگر وہاں سے بچ جاتا ہے تو مکان کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، اگر وہاں سے بھی بچ جاتا ہے تو شادی کے اوپر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ بس یہ 3 موقع محل ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھا موقع محل نہیں ہے جہاں پر مال کو خرچ کیا جائے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا ہے، آج مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مال کہاں سے کمانا ہے، کہاں پر خرچ کرنا ہے اور کس طریقے سے مال کو کمانا ہے، کون سی چیز اللہ نے حلال کر رکھی ہے اور کون سے مال کو اللہ نے حلال کیا ہے اور کون سے مال کو حرام کر رکھا ہے۔
آج افطار پارٹی بھی دے رہے ہیں، افطار بھی کرا رہے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ میں نے مال کس طریقے کا کما رکھا ہے اور میں روزہ رکھنے والوں کو افطار کس مال سے کرا رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں آج دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، مسلمان قوم وہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آئیڈیل اور ایسا طریقہ بتایا ہے، اور مسلمانوں کے سب سے زیادہ رہنما، سب سے معتبر رہنما اور سب سے بہترین آدمی اگر دنیا کے اندر کوئی آئے ہیں، سائنس بھی اس بات تک پہنچی ہے اور سائنس نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ سب سے بہتر رہنما اور سب سے بہترین قائد اگر دنیا کے اندر کوئی آئے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جس کو تمام مسلمان مانتے ہیں۔ آج ہمارے آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہیں، آج ہمارے آپس کے فسادات ختم نہیں ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر مسلمان آج لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ بار بار مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ آپس کی جھگڑوں کو ختم کر کے اتحاد قائم کرو، آپس میں پیار محبت قائم کرو۔ اگر یہ تمام چیزیں اسی طرح چلتی رہی، آپس کے جھگڑے ختم نہ ہوئے، قوم تباہ و برباد ہوتی چلی جائے گی، نہ تو مسلمانوں کو کوئی علم دین سکھانے والا ہوگا، کیونکہ ہمارے بچے بھی اگر دیکھیں گے، ہماری حالت کو دیکھتے جائیں گے تو آگے چل کر کی جو اسی نہج کے اندر پرورش پائے گی، ان کی ذہنیت بھی اسی طریقے سے نکھر کر کے سامنے آئے گی جس طریقے سے آج ہم کر رہے ہیں۔ حالانکہ تمام مسلمان، میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید ہی تمام مسلمان روزے سے ہوں گے، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود پھر بھی مسلمان جھگڑا کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان چغل خوری کرتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جھگڑا کرتا ہے تو علاوہ بھوکا رہنے کے اور کچھ نہیں کرتا ہے۔ جھگڑنا کتنا برا کام ہے، اگر اس کی حدیث کے اندر بھی اس کو لے جایا جائے، آپس کے جھگڑوں کو دیکھا جائے تو حدیث کے اندر شب قدر کتنی بہترین چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر ایسی رات ہے، اگر کوئی انسان ایک مرتبہ شب قدر کے اندر جا کر کے عبادت کر لیتا ہے تو خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے گناہ اس نے پہلے کیے ہوں گے تمام کے تمام گناہوں کو پاک صاف کر کے اور اس کو بالکل ایسا کر دیا جاتا ہے جیسا کہ دنیا کے اندر آج ہی پیدا ہوا ہو۔ شب قدر اتنی اہم رات ہے، لیکن یہ آپس کی جھگڑوں کی وجہ سے جس وقت شب قدر کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحمت فرمایا، یعنی اس امت کو دینا مقصود تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت حجرے سے نکل کر کے باہر آئے، باہر آ کر کے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور دونوں مسلمان نہیں جھگڑنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھگڑنے والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کا جھگڑا جب تک چکاتے ہیں، صحابہ کرام جب تک جمع ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعین دی گئی تھی اور وہ رات بتا دی گئی تھی کہ شب قدر کو متعین کر دیا گیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہوگی، لیکن مسلمانوں کی جھگڑے کی وجہ سے، مسلمانوں کے دو بھائیوں کی جھگڑے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں تم آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان دو مسلمانوں کی جھگڑا کرنے کی وجہ سے شب قدر کی تعین کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ اور آج مسلمان آپس میں اس طریقے سے جھگڑا کر رہا ہے۔ مسلمان کو شرم آنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر دیکھا جائے تو ادھر تراویح ہو رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے بچے باہر گلی میں شور مچاتے گھوم رہے ہیں، نہ ماں باپ کو پتا ہے نہ گھر والوں کو پتا ہے، اور بہت سے بچے ہمارے وہ ہیں جو گلی کے اندر بیٹھے ہوئے موبائل چلا رہے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ رمضان المبارک کا اتنا اہم مہینہ چل رہا ہے اور ایسی اہم گھڑیاں چل رہی ہیں اور یہاں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہا ہے، یہ ناٹک دیکھ رہا ہے، شارٹ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس اسی طریقے سے صبح سے شام تک بھوکا رہ لیا اور روزہ ہو گیا۔ یعنی انسان نے صرف روزہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے، بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر انسان کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جھگڑا کرے گا یا آپس میں فساد کرے گا، چغل خوری کرے گا، غیبت کرے گا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے گا، ایسے انسان کو سوائے بھوکا رہنے کی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جو انسان اس طریقے سے جھگڑا کرتا ہوا گھوم رہا ہے، ایسے انسان کو سوائے بھوکا رہنے کی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اور یقیناً اکثر و بیشتر لوگ اس وقت میں وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دے رکھا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کراؤ۔ جب آپ کے بچے تعلیم سے آراستہ ہوں گے تو آپ کو گلیوں کے اندر لڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ آج غیر قوموں کے بچے آپ کو گلیوں کے اندر گھومتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں رات کے وقت میں۔ آج مسلمان کے بچے صبح 9 بجے تک سو رہے ہیں اور غیر مسلموں کے بچے
صبح 4 بجے اٹھ کر کے دوڑ رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، آگے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور مسلمان قوم پڑھ کر کے سو رہی ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ مغلوں کی بادشاہت کا زمانہ یہاں سے کیوں ختم ہوا تھا۔ اس بھارت کے اندر مغلوں کا زمانہ چل رہا تھا، مغلوں کی حکومت چل رہی تھی، وہ یہاں سے کیوں ختم ہوئی تھی؟ اس کی اصل بنیاد اور اصل وجہ یہی تھی جب انگریز یہاں پر آیا تھا۔ خیر یہ بڑی لمبی بات نہیں کہ چھوٹی سی بات یہاں پر بتاؤں گا، چھوٹی سی بات بتا کر کے اصل موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ مغلوں کی بادشاہت کا زمانہ یہاں سے جو ختم ہوا تھا وہ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے ہی ختم ہوا تھا۔ اس غفلت کی وجہ کیا تھی؟ مسلمان صبح سے شام تک اب گھر کے اندر پڑا سوتا رہتا تھا۔ رات کے وقت میں اس کا معمول کیا تھا؟ رات کے وقت میں مسلمانوں کا معمول یہ بنا ہوا تھا، کوئی تو شراب کے اڈوں پر کھڑا ہوا ہے، مسلم قوم وہاں پر ناچ گانے دیکھ رہی ہے، کسی نے ڈیجے بجا کر کے کسی نے وہاں پر لڑکیوں کو نچایا ہوا ہے، ان کے سامنے لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور وہ 12-1 بجے تک ان کا ڈانس دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تھوڑے سے مہذب لوگ تھے، یعنی یہ بالکل عیش پرست لوگ تھے، اور اگر تھوڑے سے مہذب لوگ تھے تو ان کے یہاں کیا ہوا کرتا تھا؟ لڑکیاں آیا کرتی تھی، راتوں رات ان کے مشاہدے چلا کرتے تھے، بادشاہوں کے محل میں مشاہدے چل رہے ہیں، رات کے 3-3 بجے تک، صبح کے رات کے 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک ان کے مشاہدے چل رہے ہیں۔ اور ادھر انگریز صبح 3 بجے اٹھ کر کے کس طریقے سے دوڑ رہا ہے، آگے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور مسلمان رات کو 3 بجے تک مشاہدے دیکھ رہا ہے۔ وہاں پر لڑکیاں بھی مشاہدے کے اندر ہیں، لڑکے بھی مشاہدے کے اندر ہیں، یعنی پوری کی پوری پرجا، پوری کی پوری قوم بیٹھ کر کے ایک جگہ پر مشاہدے دیکھ رہی ہے، اور شعر و شاعری ہو رہی ہے، اور صبح کے 3 بجے ہیں، ادھر فجر کی اذان ہوتی ہے، اور ادھر بادشاہ اور پوری قوم سونے کے لیے بستر پر جا رہی ہے۔ اور ادھر انگریز کیا کر رہا ہے؟ وہ صبح بیدار ہوتا ہے، صبح 4 بجے اٹھ کر کے اپنی تیاری کے اندر لگ جاتا ہے، اپنے بازو یہاں پر پھیلا رہا ہے، اور حتیٰ کہ حد یہاں تک ہو گئی جب بادشاہوں کو پتا چلا کہ ان کی بادشاہ دلی تک پہنچنے والی ہے تو ان بادشاہ کے لڑکوں کی حالت یہ تھی جو ایک وقت میں میدان کارزار گرم کر دیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کو اور بڑے بڑے پہلوانوں کو میدانوں کے اندر نہیں ٹکنے دیا کرتے تھے، آج ان بادشاہوں کے لڑکوں کی حالت یہ تھی اور وزیروں کی حالت یہ تھی کہ ان کو جوتا پہنانے کے لیے ان کے پاس پرچہ موجود نہیں ہے، وہ صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں جب ان کو خبر دی گئی کہ انگریز ادھر سے حملہ کرتا ہوا آ رہا ہے اور دلی پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے، تو ان لوگوں کی حالت یہاں تک بنی ہوئی تھی کہ قوم سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے جوتے پہناؤ، ہم کو جوتے پہناؤ، ہم کو میدان کے اندر لڑنا ہے۔ جب تک وہ اپنی بات میں گھروں سے نہیں نکل پائے تھے، یعنی لال قلعہ اور دیگر عمارتوں سے نہیں نکل پائے تھے، انگریز نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ وہاں پر بیٹھ کر کے مشاہدے دیکھ رہے ہیں۔ آج مسلمان کی حالت بھی یہی ہے، راتوں رات موبائل دیکھتا رہے گا، اگر زیادہ صبح میں بیدار ہوگا تو 10-11 بجے سو کر کے اٹھے گا۔ اب اس کی ظاہر سی بات ہے جو انسان صبح 10-11 بجے سو کر کے اٹھے گا پورا دن بنیستی میں پڑا رہے گا، اس کے اندر چستی نہیں آ سکتی ہے۔ اب اگر اس کی کوئی ہاتھ بھی لگائے گا تو فوراً اس کو غصہ آئے گا، اور غصے کی بنیاد یہ بنے گی کہ وہ پھر اس سے سامنے والے سے جھگڑنے کی کوشش کرے گا، یعنی اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں ہوگا، تھوڑی بہت دیر جاگے گا اور دوپہر ہوتے ہی پھر آرام کے لیے بستر پر چلا جائے گا۔ آج مسلم قوم کی حالت یہ بنی ہوئی ہے۔ اگر یہی حالت رہی، آج جو چیز ہمارے پاس موجود ہے، آج جو آزادی ہمیں یہاں پر حاصل ہے، آپ اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، الحمدللہ آپ ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں آپ کو یہ آزادی حاصل ہے، آپ جہاں چاہتے ہیں اور جس جگہ چاہتے ہیں، جہاں بیٹھ کر آپ چاہیں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، جہاں چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے کہ اب آگے آگے پابندی لگتی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر ساری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، لیکن آج مسلم قوم کی غفلت یہ دیکھیے، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیشنوں پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آج ان کے اندر گھاس جمی ہوئی ہے اور اس طریقے سے ان کے اندر جھاڑ اور جھنگار کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان آج وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسٹیشنوں پر کیوں مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ مسلمان وہاں جا کر کے نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور مندروں کو دیکھو، صبح سے لے کر شام تک اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے، کئی مرتبہ وہاں پر جھاڑو لگائی جاتی ہے، اگر ایک غیر مسلم جا رہا ہے اس کے ساتھ عورت موجود ہے تو فوراً جائے گی اور جا کر کے 2 روپے ڈال کر کے اس کے سامنے ماتھا رکھ کر کے آگے چلیں گے۔ یہ دوسری قوم کی حالت ہے، اور مسلمان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا کسی اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسٹیشن پر مسجد موجود ہے، چھوٹی سی مسجد موجود ہے کہ وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کر لی۔
मुसलमान के पास इतना टाइम नहीं है। ये हालत है मुसलमानों की, तो फिर क्यों हुकूमत मुसलमानों को मस्जिद बनाने देगी? आज मुसलमान ये तो कहता है कि जहां पर हमने मस्जिद बनाई हुई है, यहाँ पर अगर कोई हमला करके देखे तो उस मस्जिद के लिए जान देने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन इंसान अल्लाह के लिए वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। यानी जान तो देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने आप को मस्जिद में लाने के लिए तैयार, अपने आप को मस्जिद के देने के लिए तैयार नहीं है। आज ये हालत मुसलमानों की बनी हुई है। अफसोस की बात है, अगर मस्जिद में भी आते हैं तो 2 रकात नमाज अदा करेंगे और फौरन मस्जिद से निकल कर के बाहर चले जाएंगे। हालांकि हदीस के अंदर बार बार सुनते रहते हैं कि रमजान का महीना वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक फर्ज को 70 फर्जों के बराबर बढ़ा देता है। सहाबाए किराम का मामूल तो ये था कि वो लोग तो सहाबाए किराम ज़कात को भी पहले अदा कर दिया करते थे, कहीं रमजान में ज़कात निकालने में हमारा वक्त न लग जाए, क्योंकि वो